الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کا جو چیپٹر ہے اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کل ذی لب یعلم انہ لا طریق للشیطان علیہ الا من ثلاثۃ جہات. وہ کہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہر عقل مند انسان یہ خوب جانتا ہے کہ شیطان اس تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب اس بندے میں یا تو یہ تینوں باتیں ہیں یا ان میں سے ایک بات ہے یا دو باتیں، کیونکہ یہ تینوں باتیں بڑی ڈسٹرکٹیو ہیں، بہت تباہ کرنے والی ہیں. تو شیطان کو معلوم ہے کہ یہ باتیں اس میں جب پائی جائیں گی تو پھر ہمارا پورا کنٹرول ہوگا اس انسان کے اوپر. اچھا دیکھیے، یہ تینوں باتیں اکثر و بیشتر لوگوں میں ہیں الا ماشاء اللہ. تو یہ تینوں باتیں جو ہیں بڑی یاد رکھنے کی ہیں. ایک ہے بسم اللہ کہ احدھا، ایک چیز ہے التزین والاسراف. تزین والاسراف مطلب ہر چیز کی زیادتی، اور اسراف جس کا دوسرا نام اسراف ہے تو اس کو کہنا ہے فیزید علی قدر الحاجہ. جو آپ کی حاجت ہے نا، جس سے آپ کی حاجت پوری سکتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب. جو سو کہہ رہے کہ فیزید علی قدر الحاجہ، جو جس سے حاجت پوری ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کی طلب. کہنے یہ ہے تزید اور اسراف. فتصیر فضلہ، کہنے جو فضلہ مطلب جو ایکسٹرا ہے نا، فاضل جو ہے، جو ایکسٹرا چیز ہے، وہی حد الشیطان. جو چیز ایکسٹرا ہے نا، اس میں شیطان کی ملکیت ہو جاتی ہے. ایکسٹرا چیز شیطان کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت نہیں. اور چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، تو اس ضرورت میں شیطان کہتا ہے اس میں تو میرا حصہ نہیں، یہ تو آپ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو خواہشات ہیں اس کے پورا کرنے کا ذمہ نہیں لیا ہے. تو کیا کہتے ہیں، تو جو ایکسٹرا ہے نا، کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ ہے. وَمَدْخَلُهُ إِلَى الْقَلْبِ، اور بس اسی ذریعے سے وہ آپ کے دل تک پہنچتا ہے. شیطان پہنچتا ہے، یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں نا آپ کی، اس کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے. وَطَرِيقُ الْإِحْتِرَازِ مِنْهُ إِعْطَاءُ النَّفْسِ تَمَامَ مَطْلُوبِهَا. کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو جب تم وہ سب کچھ دو گے جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو کیا ہوگا، یہ گویا تو کیا کہتے ہیں، تو پھر شیطان جو ہے اس کا پورا تسلط ہوگا آپ کے اوپر. تو کہتے ہیں مثال کے طور پہ کھانا ہی ہے، غذا ہے، غذا اتنی کھاؤ جس سے تم زندہ رہ سکو، ایکسٹرا مت کھاؤ. نوم ہے، سونا ہے، اتنا سو جتنی ضرورت ہے. لذت ہے، کسی بھی قسم کی لذت ہے، چاہے جسمانی ہو چاہے ایون روحانی ہو. کیونکہ دیکھیے روحانی بھی اس میں اگر آپ پڑ گئے بہت زیادہ تو وہ بھی ایک عذاب بن جاتی ہے. آپ سمجھیں، اس پہ ہمارے دادا میاں نے کتاب لکھی ہے، مولانا عبدالحی صاحب نے، بڑی زبردست، اسی موضوع پر، کہ ہر چیز میں میانہ روی. عربی میں کتاب ہے، تو وہ تب سے چھپ رہی ہے، 140 سال ہو گئے ہوں گے. اس کتاب کا نام ہے الا ان الاکثار فی التعبد لیس ببدعۃ.
کیا نام ہے پہلے بڑے لمبے نام ہوتے تھے بھائی. یاد ہے تو وہ اس پہ انہوں نے اسی بات کو ثابت کیا کہ ایون ہر چیز میں میانہ روی ضروری ہے. اچھا روحانیت میں بھی اگر آپ بہت جائیں گے تو پھر وہ بھی میانہ روی سے خارج ہو جائے گی, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اتنا ہی عبادت کیا کرو, نفل فرض تو کرنی ہے, نفل عبادت بھی اتنی کیا کرو جس سے تمہاری زندگی متاثر نہ ہو. نفل میں اتنا مت لگ جاؤ کہ تم باقی حقوق سے غفلت برتو. یہ ہوتا ہے روحانیت میں بھی پھر تھوڑی دیر کے بعد نفس پرستی آتی ہے, کیونکہ آپ کو ایک کیف مل رہا ہے نا. ویسے کسی کو مسجد میں بیٹھنے میں بڑا کیف آ رہا ہے, اب وہ بیگم بچوں سب کو چھوڑ کے وہ مسجد وہ اس لیے کہ اس کو کیف حاصل ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم دوسرے کے حقوق مار رہے ہیں, کہنے کہ ہم کو چھوڑو, ہم کو مزہ آ رہا ہے. تو یہاں روحانیت جو ہے یہ حد سے زیادہ ہو گئی تو اب وہ نفس پرستی ہو گئی. اب جو آدمی ہے وہ سمجھ رہا ہے ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں, اور یا بعض مطلب لوگ کہتے ہیں ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں, اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے, جبکہ وہ انسانوں کے حقوق مار رہا ہے, اپنے گھر والوں کے, بچوں کے, ماں باپ کے, جو بھی ہے, لیکن اس کو اس دینی کام میں مزہ آ رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو مزہ آ رہا ہے, تو یہ نفس پرستی ہو گئی, لیکن وہ بڑا شوگر کوٹنگ کے ساتھ ہوئی. تو اس پہ دادا میاں نے کتاب لکھی ہے کہ اس پہ میانہ روی ضروری ہے. اس میں اسی لیے عبادات میں نفس پرستی نہیں دیکھی جاتی, کہیں مزہ آ رہا ہے. پھر آپ کو تہجد میں اٹھنا ہے تو یہ مت کہیے ہم کو تہجد میں اس لیے اٹھتے ہیں کہ ہم کو مزہ آتا ہے. جہاں آپ نے کہا مزہ آتا ہے تو یہ تو نفس پرستی ہو گئی. آپ سنیں, آپ ہم کو اس لیے ہم تہجد میں اٹھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نافلۃ اللہ, یہ ایکسٹرا کام کیا کرو. آپ سنیں, تو اس میں بھی مطلب آپ کو میانہ روی رکھنی ہے. تو اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ یہ سب باتیں مت کیا کرو, علیکم بما تطیقون, نفل عبادات میں اتنا ہی کرو جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو بس. پھر نبی پاک دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بور نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے, اللہ بور نہیں ہوتا ہے, ٹائرڈ نہیں ہوتا ہے, رائٹ. تم لوگ ٹائرڈ ہویا ہوئے, اللہ ٹائرڈ نہیں ہوگا. تو اتنا نفل عبادت کیا کرو جتنی تم دل جمعی کے ساتھ کر سکو. لیکن کسی چیز کو ٹریڈیشن مت بناؤ, ہم کو کرنا ہی ہے. تو اس لیے دین میں اصل میں یہ جو لذت ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ لذت کہہ رہے ہیں لذت کے چکر میں مت پڑو, ورنہ یہ ہاں اس میں بھی اسراف تزید. آپ کہہ رہے ہیں حل میں مزید, ہم کو اور چاہیے کیونکہ اس میں ہم کو لطف آ رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لطف کے پیچھے جائیں گے تو پھر جو ہے نا شیطان کو آپ کے دل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ مل جائے گا کہ مطلب عبادات کے ذریعے سے اس کے دل تک پہنچے گا شیطان. تو عبادت کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ نفس پرستی ہے. اسی لیے کہا گیا دین میں بھی بزرگوں کی مان کے چلیے, آپ اپنی عقل مت دوڑائیے. تو پھر اور راحت ایسی جو آپ کا آرام کا ٹائم ہے, آرام کا اوقات ہے, اس راحت کو بھی یعنی جو آرام کا اوقات ہے اس میں بھی میانہ روی رکھیے, زیادہ مت کریے. اسی لیے سے دوپہر کا قیلولہ ہے تو وہ بھی ایک حد تک رہے, مختصر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ سو گے روز,
2 گھنٹے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیپ کا یا اس کا جس کو پاور نیپ کہتے ہیں یہاں پہ, اس کا نام بھی قیلولہ رکھا ہے, قلیل سے, قلیل سے قیلولہ. اور قلیل کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصغیر کی. تصغیر مطلب اس قلیل ہوتا ہی قلیل ہے, پھر نبی پاک اس کی بھی تصغیر کی کہ نہیں قلیل کا بھی قلیل, تم دوپہر کو آرام کیا کرو, 10-15 منٹ 20 میں بس. یہ نہیں ہے کہ روز آپ سو گئے. تو ہمارے لکھنؤ میں سیکریٹریٹ ہے جہاں پر گورنمنٹ کے تمام سیکریٹریز بیٹھتے ہیں اور سب کو سارا کام وہیں ہوتا ہے. تو اس کے پاس گورنر ہاؤس ہے. گورنر ہاؤس جو ہے وہ بڑا لیوش قسم کا انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, شاندار ہے. تو کسی اللہ کے بندے نے 100-200 سال پہلے ایسی پرائم جگہ پہ ایک مسجد بنا دی, اور وہ مسجد خاصی بڑی ہے, اور بالکل تمام گورنمنٹ آفیسز ہیں چاروں طرف, اور بیچ میں بلڈنگ اور خاصی بڑی ہے. اب پتہ نہیں کس اللہ کے بندے نے بنائی تھی, ابھی بھی ہے. تو ہم لوگ بڑی نماز, ہم لوگ کا جو کرائسٹ چرچ کالج ہے, ہم لوگ اسکول ہے, اس کے سامنے ہی ہے. تو ہمارے ابا شہر کے مفتی تھے, اللہ مغفرت فرمائے, اللہ. تو فتوی آتے رہتے, ہم کو آج تک یاد ہے. ایک دن ابا غصہ ہو گئے تھے, غصہ ہی ہو گئے تھے. اب دیکھیے شیخ صاحب, یہ میانہ روی کہ ہندو فتویٰ لے کے آئے, ہندو استفتاء لے کے آئے گورنمنٹ کی طرف سے ہندو استفتاء لے کے آئے ابا کے پاس. کیا بات ہے؟ کہنے کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ 1 بجے سے 2 بجے تک لنچ بریک ہوتا ہے, 1 گھنٹے بہت ہے بھائی, ایسی کون صبح 9 بجے آتا ہے پھر بیچ میں 1 گھنٹے کا بریک. تو کہیں جو مسلمان ہیں 4-5 وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا وہ جاتے ہیں لنچ پہ, وہ آتے ہیں پتہ نہیں 3 بجے آئیں گے, انفیکٹ 2 بجے کے بجائے کبھی 3-3:30 بجے آئیں گے. تو جب ان کو پکڑا گیا بھائی کیوں کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ جاتے ہیں لنچ کرتے ہیں, پھر اس مسجد میں جاتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے, اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگ لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں, بعض وہاں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں. اب یہ آپ کا جاب کے آواز ہیں, اس پہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اور بعض وہاں قیلولہ کرتے ہیں, مطلب نماز پڑھی, کھانا کھایا, قرآن شریف پڑھا, پھر قیلولہ کیا. اب واپس آپ کو جانا آفس, سب 1 گھنٹے کے اندر کرنا ہے. تو اب وہ سو گئے, اب آنکھ لگ گئی, اب پہنچے 3. تو جب ان کا جو باس نے سمجھا, ان سے بات کی, پھر دھمکایا, پھر ڈانٹا, جو کچھ بھی کیا, تو یہ مسلمان ہیں, تم ہندو ہو, یہ ہندو مسلم شروع ہو گیا کہ تم اس لیے کہہ رہے ہو نا کہ ہم مسلمان ہیں. تو اب ہندو کے جو آفیسر ابا کے پاس فتویٰ لے کے آئے کہ بتائیے آپ کے دین میں ایسا کرنا کیا صحیح ہے, کہ ہم لوگ ان کو ان کی نکیر نہیں کر سکتے. تو ہم کو آج تک یاد ہے. تو ابا نے فتویٰ لکھ کے دیا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ مطففین جو ہے نا, اللہ نے کہا تباہی ہو مطففین کی پر. تو مطففین وہ لوگ ہیں جو اپنی جاب میں یا اپنے بزنس میں جو ہے نا پیسہ پورا لیں اور پھر وہ سروس نہ دیں, یا اوقات 8 گھنٹے کی جاب ہے آپ کی, آپ 8 گھنٹے جاب نہیں کی, تو یہ مطففین ہے, یہ ڈنڈی ماننا ہے. اور اللہ نے کہا تم کو تباہی ہو, تم لوگ جہنم میں جاؤ. ویل کہتے ہیں ایک وادی ہے جہنم میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خراب وادی ہے کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے, اللہ میں آپ نے یہ کیوں ہم میں پیدا کر دیا. وہ ہے ویل. اللہ نے کہا مطففین جو ہیں وہاں جائیں. تو مفتی شفیع صاحب نے اس پہ تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے کہ بھائی آپ کی جاب جو ہے اگر 8 گھنٹے ہے, تو 8 گھنٹے سے اگر آپ پیسہ پورا لے رہے ہیں اور آپ پورا کام نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ. تو اب اس میں جو ہے لکھ دیا کہ نہیں بھائی 1 گھنٹہ ہے, آپ اس 1 گھنٹے میں کھائیے پیئیے نماز پڑھیے, اس وقت آپ تلاوت کیوں کر رہے ہیں, اس وقت قیلولہ کیوں کر رہے ہیں. اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ تزید و اسراف میں راحت بھی آتی ہے, کہ آپ آرام فرمائیں, اور آرام اتنا فرمائیں کہ صاحب فمتا اغلقت هذا الباب حصل الامان من دخول العدو من. کہنے یہ جو دروازے ہیں ان کو بند کرو تزید کے,
چاہے کسی بھی لائن کا تزید ہو، اس کو بند کرو، ورنہ شیطان جو ہے یہ دروازے کھلے رہیں گے، یہ تمہارے دل تک سیدھا پہنچے گا. تو ایک نمبر 1 کیا بات ہوئی؟ اسراف اور تزید. ہر چیز میں چاہے کچھ بھی ہو، رائٹ، مباح چیزیں، جو حلال چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں، اس میں بھی میانہ روی ضروری ہے، اور عبادات میں بھی میانہ روی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے دوسری چیز، وہ ہے غفلت. وہ کیا ہے؟ فإن الذاکر فی حسن الذکر. جو ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کے ارد گرد ایک قلعہ بنا لیتا ہے ذکر کرنے سے. جب ذکر کریں گے تو آپ قلعہ بنا رہے ہیں. اب اس قلعے کے بیچ میں اب شیطان اس قلعے کی دیوار کو توڑ نہیں سکتا. یہ ہے ذکر کا پاور. اچھا، اللہ نے قرآن شریف میں جو سب سے بڑی شفا بھی ذکر کی بات کی ہے، وہ کہاں پہ کی ہے؟ ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں، وہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ سب سے بڑی بات ہے ذکر کرنے والے کے لیے. میں نے کہا تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے. سبحان اللہ. اب بتائیے، اللہ کہہ رہا ہم تمہارا ذکر کریں گے. اب اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے کیا ہوگا کہ خالق و مالک جو ہے وہ ہمارا ذکر کرے. لیکن اس پہ اللہ میں نے ایک شرط رکھی ہے. شرط یہ رکھی ہے، پہلے تم کرو تو ہم کریں گے. یہ صاحب، پہلے تم کرو تب ہم کریں گے. اور شباب یہ بھی سنیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے فائدے کے لیے کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بھولتا کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وما کان ربک نسیہ، تمہارا رب بھولتا کچھ نہیں ہے. یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو اسپیشلی تمہارا ذکر کریں تو پہلے تم ذکر کرو ہمارا. اچھا، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہم کو ہوتا ہے. تو یہ اس کی کریمی ہے، اس نے کہا ہم کو کرو تو فائدہ تو تمہیں کو ہوگا بیوقوف. تم کیا ہم کو ہوگا؟ تو فائدہ تو تم کو ہوگا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں کہا کہ تم ہم کو یاد رکھو، ہم تم کو یاد رکھیں گے. فائدہ سب اس میں یہ ہے کہ ہمارا کہ کہہ رہے ہیں کہ ابن قیم ذاکر جو ہے ایک قلعہ بنا لیتا ہے اپنے، وہ خود بیچ میں ہوتا ہے. تو شیطان اس قلعے کی دیوار کو نہیں توڑ پاتا ہے. فمتا غفل، جب یہ ذاکر غفلت میں چلا جاتا ہے، فتح باب الحسن، تو شیطان آسانی سے اس قلعے کی دیوار کو توڑ دیتا ہے. اور فولج العدو، اب جو آپ کا دشمن ہے شیطان، یہ اب قلعے کی دیوار توڑ کے اندر آ گیا، کیونکہ آپ غفلت میں. ذکر نہ کریں، آپ ذکر سے غفلت ہوگی. آپ ذکر کرتے تھے نا، آپ نے ذکر کرنا چھوڑ دیا. فیعصر علیہ ویصعب اخراجہ، کہنے ایک مدہ شیطان گھس گیا، اب اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. شیطان گھس گیا تو سب نکالنا بہت بہت مشکل کام ہے. تو کہنے اس کو گھسنے ہی مت دو، غفلت میں نہ رہو. اب آئیے تیسری و آخری چیز صاحب، یہ بہت چیز ہمارے کلچر میں صاحب بہت ہے. تیسری چیز صاحب جس کے ذریعے سے شیطان صاحب گھستا ہے صاحب. اب دیکھیے، وہ گیس کریے آپ تیسری چیز کیا چیز ہے. وہ ہے تکلف. اوکے، تکلف مالا یعنیہ من جمیع الاشیاء. ابن قیم نے کہا دیکھو میں تکلف ہر چیز میں، کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم بتا دیں. تکلف جو ہے وہ ہر چیز میں. اور تکلف کا یہ ہوتا ہے تصنع، ہے نا، تصنع، بناوٹ. اور یہ بنانا حقیقت نہ ہو بلکہ آپ بنائیں، فیک. جیسے ہم لوگ کی اکانومی ہوتی ہے فیک. حیثیت نہیں ہے آپ کی کہ $1 ملین گھر رکھیں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں. تکلف یہ ہے
کہ آپ دکھائیں کہ ہم میں ہماری حیثیت ہے $1 ملین رکھنے کی، $1 ملین گھر رکھنے کی. یہ تکلف. جس طریقے سے کھانے پینے میں ہم لوگ لکھنؤ میں تکلف ہوتا ہے کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا بھی سامنے، اب صاحب خانہ کہہ رہے ہیں ارے تشریف لائیے، ارے آپ نے کیوں تکلف کیا، اس کی کیا ضرورت تھی، ارے نہیں ہم نے صبح ناشتہ نہیں بس. اب آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ ارے بھائی میں صبح آپ لوگ ارے صاحب نہیں تشریف لائیے، ارے صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ورنہ بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور بالکل طبیعت بالکل وہ ہے. پہلے آپ ہاں. اب نہیں یہ شیعوں سے آیا، یہ سب ایران سے آیا، سب ایران. تو یہ جھوٹ ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک دیکھیے صاحب، قرآن شریف میں اللہ میں نے نبی پاک فرمایا آپ کہیں وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بالکل سادہ آدمی ہوں. اگر بھوک لگی آپ نے کہا آئیے ہم آ جائیں گے، اگر بھوک نہیں ہے ہم کہیں گے بھائی الحمدللہ. دوسری بات یہ ہمارا جو سٹیٹس ہے، جتنے ہاتھ میں پیسے ہیں وہی ہمارا سٹیٹس ہے بس. تو ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ تکلف والی ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. آگے یہ تکلف ہے. آگے تو اس لیے اگر گاڑی آپ 2 لاکھ روپے کے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کی حیثیت نہیں ہے، سب قرضے پہ رکھنا حیثیت آپ کی نہیں بتاتا ہے، وہ دکھاوا ہے. تو یہ کہنے تو اس سے کیا ہوگا، تکلف سے شیطان آپ پر مسلط ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ اس سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے پوری زندگی آپ کام کر رہے ہیں. ہاں غالب کا شعر ہے نا کہ قرض کی پیتے کیا ہے وہ، بڑا اچھا شعر ہے غالب کا. اب یہ پورا شعر بتایا گیا سب میں ہمارا دل سے ہو جائے گا اگر یاد نہیں آتا. نہیں اب یہ نہیں، ہماری رنگ رائے گی بادہ کشی فاقہ مستی کے بعد. تو ایسی شعر ہے ان کا. تو مطلب قرض کی ہم پیتے تھے، اب پورا شعر نہیں لیکن کانفیڈنس یہ تھا کہ شراب مل جائے کھانا ملے نہ. اس پہ کیا نام ہے ناصر بھائی، وہ ایک بڑا دلچسپ میں نے اس دن واقعہ پڑھا ہی تھا کہ جو جان ایلیا تھے نا، یہ سب اللہ کو چھوڑ چکے تھے، سب اس بوتل میں رہتے تھے، حالانکہ سید خاندان کے تھے صاحب اللہ تعالیٰ صاحب. تو کبھی مسجد جانا، نماز پڑھنا ان کے نصاب حیات میں تھا ہی نہیں. تو کہتے ہیں مطلب یہ گئے شراب کی بوتل خریدنے، کراچی سے کہیں خریدتے ہوں گے، شراب کی بوتل خریدی، ٹیکسی بلائی، ٹیکسی میں بیٹھے تو نارتھ نازم آباد یا کہاں سے گزر رہے تھے، وہاں فساد ہو رہا تھا. تو گولیاں چلنے لگی، گولیاں چل رہی تھی. اب یہ جان ایلیا تھے بوتل دبائے اور اس میں بیٹھے ہیں ٹیکسی میں، اور دعا یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ 7 خیریت کو پہنچا دے اور یہ اس بوتل کو ڈیمیج نہ ہو. تو کہہ رہے تھے ان کا شاگرد ساتھ میں تھا، کہنے لگے کہ ایک عرصے کے بعد اللہ کا نام ان کے منہ سے سنا. تو یہ لوگ بھی خوب ہوتے ہیں بھائی. وہ جیسے غالب متعلق ہے نا، مرزا غالب ایک مطلب مسجد چلے گئے تو جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھنا ہی ہے، کہ آپ لوگ ہیں دلی میں تو چڑھنا ہی ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک طوالت کی بات ہے اس میں. اسی لیے اب کیا وہ مسجد کی سیڑھیوں آدھی سیڑھی کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، اگر آپ بہت تھک گئے یہیں نماز پڑھ لیجئے. تو ہم نے وہاں نماز پڑھی ہے. تو مرزا غالب جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، نماز وقت آنے والا تھا، ابھی وضو کر رہے تھے کہ ان کا ایک شاگرد ان کے گھر گیا. تو ان کی بیگم نے کہا یہاں تو نہیں ہے. کہنے کہاں ہیں؟ کہنے مسجد گئے ہیں. مسجد کیوں گئے آج؟ کہنے بھائی وہ گئے. تو یہ شاگرد جو تھا یہ گیا، انہوں نے دیکھا وہ
وضو کر کے فارغ ہو رہے ہیں، تو اس نے دور سے بوتل دکھائی، اس نے دور سے مرزا کو بوتل دکھائی، بس جیسے انہوں نے بوتل دیکھی سیدھے سیدھے باہر آ گئے، کہنے چلو گھر چلو. تو نے مرزا نماز تو پڑھ لیں. ارے کہنے جس چیز کے لیے دعا مانگ رہی تھی تو وہ تو پہلے ہی مل گئی. کہنے صبح سے فاقہ کشی تھی اس لیے دعا مانگنے گئے تھے. وہ تو یہ لوگ بھی سر پھیرے ہوتے ہیں صاحب. باٹم لائن ہے تکلف. اچھا تو وہ کہتے ہیں تکلف. اچھا اس کو یہ کہتے ہیں کہ تکلف جو ہے یہ ایک بیکار کی چیز ہے. مالا یعنی مطلب تکلف بہت ہی بیکار کی چیز ہے. من جمیع الاشیاء، تو کہنے ایک چیز کی بات نہیں، ہر چیز میں. تو وہ کہہ رہے ہیں فطری اور نیچرل آدمی اگر جب ہوتا ہے تو اس میں شیطان کا سونیتا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیے یہ تکلف جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک گویا خاصہ بنا ہوا ہے. کہ تکلف مطلب کہ جو چیز آپ میں نہیں ہے اس کا اظہار کرنا، یہ تکلف ہوتا ہے. اور یہ جھوٹ کی ایک برانچ ہے. جھوٹ کی برانچ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ کہہ دیں لوگوں سے وما انا من المتکلفین. یہ 24ویں پارے کی آیت ہے نا. ہاں 24 پارے نہیں یہ ہے 23rd آیت میں سورہ صافات کی آخر نہیں سورہ صاد کی جو 3rd لاسٹ آیت ہے. اس میں عجیب اللہ نے فرمایا وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. نہ میری لائف سٹائل ایسی ہے، میرے پاس جو ہے وہ سامنے ہے. کپڑے بھی ایسی ہیں، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا وہ نیچرل تھا، جو ہے وہ سامنے ہے. وہ اس میں جھوٹ دکھانا لوگوں کو کہ جو نہیں ہے تو وہ جو ہے نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ 3 چیزیں ہیں صاحب. ابن قیم رحمۃ اللہ فرمایا یہ تینوں چیزیں جو ہوں گی کسی انسان میں تو آدمی عقل مند نہیں ہے. وہ آدمی عقل مند نہیں ہے. اسی لیے شروع میں انہوں نے فرمایا کل ذی لب وہی الباب. رائٹ. اللہ کا جو عقل مند ہے وہ یہ ابن قیم نے وہ یہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. تو میں پھر سے کہتا ہوں تزید مطلب ضرورت سے زیادہ کی چیز اور اسراف. نمبر یہ انہوں نے ایک ہی رکھا، تزید اسراف ایک پوائنٹ لکھا ہے. سیکنڈ رکھا ہے غفلت اللہ کے ذکر. اور تیسری چیز ہے تکلف. کہنے یہ تینوں چیزیں بہت ہی ڈسٹرکٹیو ہیں. جب کسی میں یہ چیز ہوگی تو صاحب یہ بالکل آدمی شیطان کو پورا اس پہ دسترس ہوگی. بس آخری چیز سب سمجھ میں لے کہ ہم آپ وکٹم ہیں ویسٹرن کلچر کے. ایسٹرن کلچر مرحوم ہو چکا ہے ہی نہیں اب تقریباً. ایسٹرن کلچر جو تھا ہمارا، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو چاہے مسلمانوں کا ہو، اس کا جو ایک اصول تھا وہ یہ تصنع نہیں تھا، تکلف نہیں تھا. جو اصل تھا وہ مرحوم ہو گیا. اب تکلف ہے اور تکلف میں سراسر تکلیف ہے. اس لیے وہ جو فطری چیز ہے، اب آپ لوگ تو اب لاہور حیدرآباد وغیرہ سے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچپنے میں جو کلچر کی ابھی کچھ رمق باقی تھی اس میں بہت فطری پنا تھا. تکلف نہیں ہوتا تھا. کوئی گھر پہ آیا ہے تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں اس کو آپ بٹھا دیں گے. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈرائنگ روم نہیں ہوتا تھا. اور ڈرائنگ روم میں بڑے بڑے صوفے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اب ہم امریکہ آئے تو ہم نے دیکھا یہاں ہر آدمی جو ہے اس کے پاس بڑے بڑے صوفے ہیں لیکن بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ کسی بھی کے گھر میں جائیے ایسے بڑے بڑے صوفے ہیں. لاسٹ ٹائم مہمان کب آئے تھے؟ وہ جو ہم نے دعوت کی تھی تب آئے تھے. بھائی دعوت کریں گے تو وہ مہمان تھوڑے گئے ہوئے. بھائی وہ تو بلاوے کے لوگ ہیں. نہیں وہ تو بلاوے کے لوگ ہیں، مہمان تھوڑے گئے. ہاں وہ تو جیسے باراتی ہوتے ہیں نا، باراتی آپ کے مہمان تھوڑی کیا ہوتے ہیں، وہ تو بلاوے کے ہیں.
اچھا مہمان یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا دل چاہے وہ آپ کے یہاں آ جائے ہے، وہ اللہ کی رحمت، تو وہ مہمان ہوتا ہے. اگر آپ نے بلایا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آنا نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے آیا آپ کے یہاں. آپ سے تو وہ کھانا تو وہ تھوڑی کیا ہوا. اب ہم لوگ جو کلچر تھا، آپ اپنے انگیٹھی کے قریب بیٹھے ہوئے، کوئی آیا، ارے بھیا کھانا کھا رہے ہیں، آ جاؤ، ارے وہیں باورچی خانے میں وہ بیٹھ گیا. آپ ایک ننگے پلنگ پر ابا بیٹھے ہیں، اماں بیٹھی ہیں، خالہ بیٹھی ہیں، کوئی آیا، ارے بیٹا بیٹھو، وہیں انہوں بٹھا لیا. اس کو کوئی تکلف ہی نہیں تھا. سکھ کمیونٹی تھوڑی چیز ہے. معاف کریں، اس میں ایک اور چیز ہے، تھوڑی ہماری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن بات تو اس میں یہ ہے، تکلف میں میک اپ بھی ہے. تکلف میں میک اپ بھی ہے، کیونکہ جیسی وہ ہیں تو ان کو وہ ان کی نگاہ میں ان کی اپنی عزت نہیں ہے، تو وہ ایک مصنوعی لپسٹک، پاؤڈر، کاجل، پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہے، وہ لگا کر تھوڑی دیر تصنع وہ بننا چاہتی ہیں کہ دیکھو ہم ایسے نہیں ہیں جو ہم منہ دھونے کے بعد نظر آئیں گے، ہم وہ ہیں جیسا ہم تھوڑی دیر کے لیے تمہارے سامنے ظاہر ہونا چاہتے ہیں. اچھا کوئی عورت اکیلے ہوتی، اگر اکیلی ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے، تو میک اپ نہیں کرے گی. اکیلی ہے نہیں کرے گی. جب کوئی آ رہا ہے گھر یا وہ کہیں جا رہی ہے تب میک اپ کرے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ہم کو ایک مصنوعی کوئی ایک پالش چاہیے، اور وہ پالش جو ہے میک اپ کے روم میں کے طور پہ یہ چند منٹ کے لیے ہے، اس وقت ختم ہو جائے گی. جیسے جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ تم آئینے میں تکتی ہو کیا، تم آئینے میں تکتی ہو کیا، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. تو اس وجہ سے اس میں یہ ہے تصنع. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی عورت جو ہے میک اپ کرے، اگر کرنا ہے تو وہ صرف شوہر کے لیے کرے. ہاں اب شوہر کے لیے نہیں ہوتا ہے، اب وہ زمانے کے لیے ہوتا ہے. اب شوہر تو کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ گھر آیا بھی تو اس کو ہاں اس کے لیے تو ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. تو اسی لیے اچھا لفظ میک اپ بھی آپ دیکھیے، لفظ میک اپ مطلب جھوٹ چیز، جو چیز ہے نہیں اس کو آپ بنا رہے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں میک اپ. جیسے کوئی آپ نے جھوٹ بات گڑھ دی تو یو میڈ اپ لائک کوئی جھوٹ بول دے. ایسی وہ جو حسن ہے وہ اصل میں مصنوعی ہے. تو وہ جو تصنع ہے یہ بھی تکلف کی کا ایک آف شوٹ ہے کہ صاحب جو چیز ہے نہیں وہ آپ ظاہر کریں. تو یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے، اور جو عقل مند لوگ ہیں اس سے خوب واقف ہیں. تو جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے تھے نا، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے. مطلب خوشی اور راحت اور سکون اسی میں ہے. تکلف میں صاحب دکھانے میں وہ کچھ نہیں ہے. باقی اللہ پہ اعتماد کریے، اللہ کرنے والا ہے. ہم لوگ ایک فانی بدایونی کا شعر ہے، کہنا کہ کشتی اعتبار توڑ کے دیکھ. کشتی اعتبار سمجھے بھروسہ، کہنا کشتی اعتبار توڑ کے دیکھ کہ خدا بھی ہے ناخدا ہی نہیں. ہاں یہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ناخدا ہے یہی آپ کو ساحل تک پہنچائے گا؟ ارے خدا بھی ہے. یہ کشتی اعتبار توڑ کے دیکھ، تم نے ہر چیز پہ اعتبار کیا ہوا ہے، مصنوعی زندگی لیے پھر رہے ہو. تو کشتی اعتبار توڑ کے دیکھ، ارے خدا بھی ہے ناخدا ہی نہیں. بڑا اچھا شعر ہے فانی بدایونی کا. تو یہ تین چیزیں ہیں تھا، میں پھر سے ریپیٹ کر دوں. پہلی چیز نعیم کیا ہے؟ آپ
آپ کا پہلا کلاس ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے تزید، کسی بھی چیز کا ایکسٹرا ہونا، تو فضول یا فضول کہنا، اور اسراف مطلب جو، اور دوسری ہے غفلت، ذکر کرو، اور تیسری ہے یہ تکلف. تو یہ تین چیزیں ابن قیم فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوگا. اللہ تعالیٰ سب جی نہیں وہ مہمان دیتے نہیں وہ تو خود آ رہا ہے، جی ہاں وہ تو مہمان ہے، وہ کہہ رہا ہم آ رہے ہیں تو آپ تھوڑی بلا رہے ہیں، وہ تو خود آ رہا ہے. بھائی آ جاؤ یار، ہم چائے پی رہے ہیں، آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. تو یہ ہوتا ہے مہمان. آپ بلائیں گے تو وہ یو آر انوائٹیڈ، یہ انوائٹیڈ ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار جیسے آپ کسی کو، کوئی آدمی جو آتا رہتا ہے، آپ کو مہمان ہے، آتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے ایک دن اس کی خصوصی دعوت کر دی. اب وہ آدمی آ رہا ہے، وہ آدمی آپ کو آتے رہتے ہیں. اب ایک دن اما اگلے ہفتے آنا، سنڈے کو زبردست کھانا بیگم بنا رہی ہیں، آ جانا ہے. تو یہ تو پھر یہ دعوت ہے. اور دعوت کے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے دیے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دعوت کے احکام دوسرے ہیں، اور ضیافت کے الگ ہیں، مطلب مہمان نوازی کے الگ ہیں. دعوت کے حکم یہ ہے کہ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تم کو دعوت دی جائے تو ضرور آؤ. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لو تو پھر جاؤ، گھر جاؤ. کیونکہ تم کو تو دعوت میں بلایا گیا تھا، تم کوئی مہمان تھوڑی گیا ہو، تم کو تو کھانے کے لیے بلایا گیا تھا، تم کھانا کھا لیا، اب جاؤ. اور وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور دیکھو یہ زیادہ اس چکر میں مت رہا کرو، اچھا ان کی چیزیں، اچھا یہ گھر کیسے چلاتے ہیں، یہاں کیا کیا رکھا ہے، اچھا یہ چیز کا، اچھا یہ اتنے کی خریدی ہے. کہنا ان سب چکروں میں تمہاری حیثیت ہے صرف مدعو کی. تم کو دعوت کے لیے بلایا، کھانا کھا جاؤ. ہاں اگر صاحب خانہ کہیں امن نہیں بیٹھو یار، تو بات دوسری ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو چھوٹا تھا، گھر کیا تھا، ایک کمرہ تھا، اب اس میں اللہ لوگ بیٹھے ہیں تو کیا ہوگا. تو ہاں اگر صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہو، وہ کہہ رہا ہے بیٹھو، تو بس ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی. نہیں آپ بیٹھیے، اچھا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھیے، تب بات تو یہ بات استثناء ہے. لیکن جو خود اپنی مرضی سے آیا ہے، آپ نے بلایا نہیں، وہ اصل میں مہمان ہوتا ہے. اصل مہمان وہ ہے جو خود آ جائے، اور اس کے آنے سے آپ کو خوشی بھی ہو، اس کے ہاں خوشی ہو. اگر خوشی نہیں ہے تو پھر وہ مہمان کیا ہوا. نہیں دیکھیں مہمان، ہاں ضروری نہیں. آخر آج کل کے کلچر میں ہے مطلع کرنا، کہ اب ایک سہولت ہے کہ ہم آ رہے ہیں تاکہ آپ کی شاید گھر میں نہ ہو، یا تو آپ نے ٹھیک ہے آپ مطلع کر دیں، ہم گھر پہ ہو، ہم آ رہے ہیں. جیسے پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ابا کہیں جاتا تھا، بیٹا وہ چچا کے یہاں چل جاؤ، دیکھو وہ گھر پہ ہے نہیں ہے، تو ہم لوگ چلے آتے تھے. وہ رائے چچا کے یہاں کہیں گیا کہ چلے گئے، ارے آپ گھر پہ ہیں، سائیکل سے چلے گئے، تو ہاں بیٹا ہم ہیں، اچھا ٹھیک ہے. ابا نے کہا دیکھا ہے، ہم جا کے ابا وہ گھر پہ ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. تو یہ ایسی بات ہے جیسے آپ فون کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فون کرنا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مہمان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے آ جائے. میزبان کے بلانے پہ اگر آپ آئے تو وہ آپ مہمان نہیں، آپ مدعو ہیں بس. تو میرا تکلف تو یہ تینوں چیزیں میرے خیال سے بڑی اہم ہیں. اس میں اگر ہم لوگ توجہ دیں تو انشاءاللہ. آئیے صاحب، اب آیا بیان حیا کا. جیسے ہم بولنے میں ہم بھول جاتے ہیں اور پینا بھول جاتے ہیں ہمیشہ. چلے نہیں رہ دیا، نہیں صاحب اب گھر ہی پہ. اچھا صاحب دیکھیے یہ حیا، ہاں اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ٹھیک. اچھا
اب دیکھیے یہاں پر حیا کے سلسلے میں جیسے نیا باب ہے صاحب، مدارج السالکین کا نیا باب ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حیا جو ہے، انہوں نے کہا حیا جو ہے یہ عبادت اور استعانت کا ایک جز ہے، بغیر حیا کے مطلب ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ آتے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں۔ جیسے دو سینگیں ہوتی نا، سینگ دو ہارن، تو دونوں ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ایک ہارن ہو، بلکہ دونوں سینگ ہوتی ہیں۔ یہ ایک سینگ ایمان ہے، دوسری سینگ حیا ہے۔ اگر ایک سینگ جائے گی تو دوسری سینگ بھی جائے گی، جزاک اللہ خیر، تو دوسری سینگ بھی جائے گی۔ تو اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں لیکن وہ بے حیائی کی حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس میں ایمان نہیں ہے۔ تو اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کے متعلق حیا کے متعلق سب سے جامع آیت ہے، اس میں حیا کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حیا کی پوری ڈیفینیشن ہے۔ وہ میں نے پچھلی ویک آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ اس آدمی کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو؟ اب یہ حیا ہے، حالانکہ اس میں حیا کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی حیا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے صاحب، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس انسان کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ بس یہی حیا ہے، یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بس جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم حرام کام کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ حیا کی بہترین اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن دی ہے، کرنا پھر بے حیائی ہے۔ جان بوجھ کر آپ حرام کام کریں تو یہ بے حیائی ہے، کیونکہ اتنی دیر کے لیے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو گیا آپ سے، بھئی آپ نے حرام کام کیسے کر لیا؟ آپ ابن قیم، اس میں امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں کہیں ایک جگہ بہت عمدہ لکھی بات، انہوں نے کہا بے حیائی شیخ صاحب یہ ہے کہ کھاتے اس کا ہو، چلتے اس کی زمین پہ ہو، بدن استعمال اپنا کرتے ہو جو اس نے دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ کہنے لگے تم سے زیادہ بے حیا کوئی انسان نہیں ہے، بھائی سب کچھ تو اس کا دیا ہوا ہے اور پھر پلٹ کے اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو ابن قیم نے کہا یہ ہے بے حیائی۔ تو یہ بہت پیاری آیت ہے، مجھ کو بہت پسند ہے صاحب۔ اس میں جو حیا کی ڈیفینیشن اللہ نے کی ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ بس یہ سارے جرائم۔ اسی لیے پرویز بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیس نہیں تھی، کیونکہ اخلاق تھے، پولیس نہیں تھی۔ خلفائے راشدین کے عہد تک پولیس نہیں تھی، حیا تھی۔ تو وہ ایک مرتبہ آپ کو ہو گیا تو ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے شروع کیا تھا، کیونکہ نئی قومیں آ رہی تھیں، مصر تک معاملہ پہنچ گیا تھا، تو پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یورپ تک آ گیا تھا۔ تو سوچیے اگر یہ تابعین میں پھڈے نہ ہوتے وغیرہ وغیرہ، وہ اسلام ایسے ہی پھیلتا رہتا، پورا یورپ مسلمان ہوتا۔ اسپین پہ آنے کے بعد ہم رک گئے، کیونکہ آپ داخلی انتشار ہو گیا تھا۔ جب داخلی انتشار ہوتا نا تو پھر اسلام نہیں پھیلتا ہے۔ اصل میں داخلی ایک شعر ہے صاحب، میں نے بہت پہلے آپ کو سنایا تھا، ملک زادہ منظور کا بڑا عمدہ شعر ہے۔ اس نے کہا کہ سمندر کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی، یاد ہے؟ سمندر کے تلاطم سے
تو بچ سکتی ہے کشتی. کشتی میں تلاطم ہوگا ساحل نہ ملے گا. گئی تو ہاں کشتی میں تلاطم ہوگا ساحل نہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو جب تلاطم امت میں ہوا نا تو پھر وہاں پر پورا سمجھے یورپ مسلمان ہوتا, پورا یورپ. بھائی اسپین آ گیا, اس کے بعد اسپین ون آف دا بگیسٹ سٹی ان یورپ, کنٹری ان یورپ, وہاں پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم لوگ کبھی پھیلے نہیں. عجیب بات ہے, آپ یہ دیکھیں جو ترقی ہوئی پہلی صدی میں, اس کے بعد 12 یا 13 صدیاں ہو گئی, کوئی ایک بھی ملک اسلام میں داخل نہیں ہوا. اس کے بعد جو کچھ ہوا صرف پہلی صدی میں ہوا. ایسی علم میں جو ترقی ہوئی پہلی 2-3 صدیوں میں ہوئی, اس کے بعد پھر مسلمانوں میں ترقی نہیں ہوئی. یہ عجیب ہم لوگ کے ایک زوال ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے صاحب, بہت افسوسناک بات ہے. اچھا تو صاحب یہ تو ہو گیا صاحب. اچھا ایک چیز اور دیکھیں, پتہ نہیں پچھلی ویک آپ نے خیال فرمایا نہیں, سورہ غافر کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی, دیکھیں اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ جو ہے نا خیانت, جو خیانت اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی خیانت کو ہم خوب دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ آج کل کی دنیا میں اس آنکھوں کی خیانت سب سے بڑا فتنہ ہے, گناہ ہے. آنکھیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں اگر حیا ہے تو تم اپنی آنکھوں میں سے خیانت کیسے کر سکتے ہو. سب سے بڑا صاحب یہ ہے اس وقت, میرے خیال اس سے بڑا فتنہ شاید کوئی دوسرا ہو. آنکھوں کا غلط استعمال, بڑے بڑے لوگ اس میں صاحب ملوث ہیں, بچوں کی کیا بات. تو یہ بے حیائی کا عمل ہے کہ جان بوجھ کر آنکھوں کو غلط استعمال کرنا. یہ خائنۃ الاعین, آج ہم نے بھی فجر میں پڑھا نا وہ سورہ انفال کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو, اللہ کے ساتھ خیانت کبھی مت کرنا, رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا, اور دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے امانتیں دی ہیں ان میں خیانت مت کرنا. تو جو اللہ میں امانت دی ہے صاحب, یہ جسم امانت ہے. تو آنکھیں تو صاحب بہت بڑی نعمت ہے, اس سے خیانت, تو یہ بے حیائی کی علامت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا. تو یہ تو سب پچھلے بھی تھے. ایسے اب آج اس ایک حدیث جو ہے, اس کو جو ہمیشہ یاد رکھنے والی, صحیح بخاری ایک سینٹنس ہے جو دوسرے نبی بھی کہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جتنے نبی گزرے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے صاحب, کلمہ کیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ چیز تمام نبیوں نے کہی ہے اپنے اپنی زبان میں. اور وہ کیا ہے کہ اگر تم کو حیا نہیں ہے تو جاؤ جو مرضی آئے کرو. اگر حیا نہیں ہے تو جاؤ جو میں, تو حیا ہے جو گناہوں سے روکتی ہے. تو ایک بات یہ. اچھا یہ ہو گیا تھا. پھر اب آئیے صاحب, یہ ہو گیا. اچھا صاحب یہاں پر انہوں نے فضیل ابن عیاض نے فرمایا خمس من علامات شغل. دیکھیے بڑے لوگوں کی باتیں دیکھیے آپ. فضیل ابن عیاض یہ کون تھے شفاعت بھائی؟ ہاں آپ بھول جاتے. یہ ڈاکو تھے جو کہ تابعی تھے, جو پھر توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے. تو فضیل ابن عیاض تفسیر میں, حدیث میں, تصوف میں سب کے امام بن گئے, اور ایک ڈاکو تھے. اچھا وہ پتہ نہیں آپ لوگ حدیث شریف کلاس تو ایک سال ہو گئے بند ہوئے, یاد ہے آپ لوگوں کو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ صاحب وہ میں نے آپ کو ان کی پوری ایک کلاس میں سیرت بتائی تھی. بس یہ تھا, اس کو آپ کے فائدے کے لیے پھر بتا رہے ہیں, اپنے فائدے کے لیے بھی, کہ ایک دن یہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے
ان کو پیاس لگی تو انہوں نے اپنے گروہ سے کہا تھا رک جاؤ چلو پانی پی لیں. تو مسجد سے لگا ہوا کنواں تھا, تو کنویں میں بالٹی ڈال رہے تھے پانی نکالنے کے لیے. تو اس وقت کوئی اللہ کا بندہ اس مسجد میں رات کے وقت اکیلا بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ تھے تو عرب, صاحب زبان تھے. تو سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا تھا وہ بندہ, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ما نزل من الحق, کہ کیا وقت نہیں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم یعنی, کیا وقت نہیں آیا للذین, جو لوگ صاحب ایمان ہیں, کہ اب ان کا دل جو ہے اللہ کے خوف سے لرزہ ہو جائے. اللہ کب تک تم یہ غفلت میں وقت گزارو گے, کیا تم نہیں سمجھ رہے اب بہت ہو گیا, اب وقت آ گیا ہے. تو یہ جب کان میں وہ پانی نکال رہے تھے, بس اس رات کی تنہائی میں اس اللہ کے بندے نے جو تلاوت کی وہ سیدھے دل پہ لگی ان کے. بس پانی نکالنا بھول گئے اور کہنے لگا الان الان, نہیں اللہ وقت آ گیا, وقت آ گیا. بس وہاں سے جو کنویں سے اترے تو بس اس کے بعد انہیں زندگی بدلی, تو حضرت فضیل ابن عیاض بن گیا. اچھا ڈاکو تھے, کوئی لوگ بتا رہے 20s یا 30s میں ان کی عمر رہی ہوگی. تو انہیں یہ نہیں سوچا کہ اب تو پڑھنے لکھنے کی عمر نہیں, وہ تقریباً 16-17 سال. امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں کہ 16-17 سال, کتنے سال انہوں نے گزارے صرف علم کے حصول میں. کوئی کریش کورس نہیں کیا تھا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں, بلکہ وہ مختلف شیوخ کے پاس جا کے اتنا, پھر جب علم حاصل کر گیا پھر سلوک طے کیے, باطنی سلوک طے کیے, پھر فضیل ابن عیاض بنے. تو اب حدیث ہو, تفسیر ہو, تصوف ہو, سب کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے. ایک ڈاکو کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا وہ بنا دیا تھا اللہ والا. خیر, فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں یہ علامتیں ہیں ایک شقی ہونے کی. یہ بندہ بڑا بدبخت ہے. شقاوت کی, بدبختی کی 5 علامتیں ہیں. اگر تم میں ہیں تو دیکھو اپنے آپ کو. یہ کہتے ہیں ایک تو یہ قسوت, القسوہ فی القلب, کہ اس کا دل بڑا سخت ہے, نرمی نہیں ہے. نرمی نہ ہونا بدبختی کی علامت ہے صاحب. دوسری کیا ہے, جمود العین, اس کے آنکھوں سے کبھی آنسو ٹپکتے ہی نہیں. رونا جو ہے یہ اللہ کو بہت پیارا عمل ہے, اللہ کے خوف سے روئیے آپ. اور تیسری کیا ہے, وقلت الحیا, یہ بے حیا بہت ہے, حیا بہت کم ہے. تیسری کیا ہے, والرغبۃ فی الدنیا, اس کو دنیا کی بڑی محبت ہے. اور پانچویں کیا ہے, وطول العمل, اس کی دنیاوی خواہشات کم وقت ہی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. بڑی لمبی خواہشات, ایک خواہش پوری ہوئی تو صاحب دوسری لیے تیار ہے. تو کہتے ہیں یہ جو 5 چیزیں ہیں, کہتے ہیں یہ شقاوت بدبختی کی علامت ہے. تو فضیل میں کہا دیکھو ان میں سے کوئی تمہاری شخصیت میں تو نہیں ہے آپ سے. تو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں ہاں دیکھو ان میں ہے ان میں ہے, اس میں ہے صاحب. حافظ صاحب وہ آدمی بڑا, ارے بھائی ہاں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ابن فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں اپنے میں دیکھو, تم میں تو نہیں ہے. اس کو چھوڑو یار, وہ اپنی قبر میں جائے گا تو اپنی قبر میں جاؤ گے. اب دیکھیں کل ہم نے تتھر بھائی کو جو اتارا تو میں سوچ رہا تھا کہ 7 بھائی ہیں, ہے نا, 7 باہر کھڑے تھے قبر سے, ایک بھائی چلا گیا. لیکن وہ جو بھائی گیا اکیلا گیا, 6 کو ساتھ لے کے نہیں گیا. ایسی بھائی تم جاؤ گے اکیلے جاؤ گے یار, تم یہ کیوں کہتے ہو وہ ایسا ہے, اس کو چھوڑیے وہ کیسا ہے. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین, بھائی تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے, میرا عمل میرے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ ابن قیم فضیل ابن عیاض کہنے کا مطلب دیکھو تو اپنے میں دیکھو, یہ بدبختی کی علامتیں تم میں تو نہیں ہے. اور پھر سے دیکھیے 5, ایک تو ہے دل کا سخت ہونا, قسوت قلبی جو کہتے ہیں, قسوت قلبی یہ نہ ہو. جمود العین نہ ہو, کہ آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہی نہیں. جب نکلے آنسو تو کسی لاس کے اوپر نکلے, سمجھا.
لیکن اللہ کے خوف سے کبھی نہیں نکلے. اور تیسری ہے وقلت الحیا، بے حیائی. چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا سے کی رغبت، محبت. اور پانچویں چیز ہے کیا ہے؟ خواہشات لمبی لمبی، دنیاوی خواہشات لمبی لمبی. یہ سب بدبختی کی علامت سب. تو فضیل ابن کیا کہہ رہے کہ دیکھو تم میں تو یہ باتیں نہیں ہیں. سر فانی بدایونی کا شعر تھا، اس نے کہا تھا ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. نفس میری سانس جو ہے، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. آپ سنیں، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. مطلب جو سانس ہماری آتی ہے نا، یہ ایک نئی سانس ہے جو پہلے نہیں آئی تھی. تو کہتے ہیں زندگی نام کیا ہے کہ مرمر کے ہم نے جو ایک سانس لے لی، ویسی سانس اب یہ فریش ایئر آ رہی ہے، فریش آکسیجن آ رہا ہے. جو پہلے ابھی لیا تھا نا وہ تو ختم ہو گیا. تو ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں مار کے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم چیز نہیں، پہلے چیزیں مار رہے ہیں پھر آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں زندگی نام اسی چیز کا ہے کہ پہلے مارو پھر آگے بڑھو. تو کہتا ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. سمجھے آپ؟ ارے زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. اس لیے صاحب یہ ہے کہ جب مرمر کے جیے جا رہے ہیں تو طول العمل کیوں ہے؟ خواہشات اتنی لمبی کیوں ہیں؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں خواہشات کو صاحب کرٹین کریے. اچھا خواہشات میں جلدی سے آپ کو ایک آیت اور بتا دیں. شیطان کو جب نکالا گیا تھا جنت سے تو اس نے جن باتوں کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ ایک یہ تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پھر وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. امنیہ کہتے ہیں خواہشات کو. اس نے کہا ہم ان لوگوں کو پوری طور پہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری طرح یہ کریں ہم ان لوگوں کے دل میں دنیاوی خواہشات بھر دیں گے. دنیاوی خواہشات بہت ہوگی، اس چکر میں یہ اپنی دنیا آخرت دونوں تباہ کریں گے. تو اس لیے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں صاحب یہ دنیاوی خواہشات اننیسیسری سے مت کریے، اتنے ہی رکھیے جتنی آپ کو زندہ رہنا ہے. آپ سمجھے؟ میرے والد صاحب ہم لوگ لکھنؤ میں تھے تو ایک مرتبہ ہم نے کہا ابا ایک زمین خرید لیں. یہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں یاد ہے نہیں، ٹھاکر گنج میں پرانے لکھنؤ میں ایک زمین نکل رہی تھی. تو ابا نے کہا بیٹا فائدہ کیا ہے اس سے، چھوڑو بیٹا چھوڑو. ارے ابا کام آئی. ارے کہنے بیٹا چھوڑو بس. تو ابا کہتا ابا چھوڑو کیا ضرورت ہے اس کی. تو ابا کی باتیں اب کچھ سینس بناتی ہیں. کہتے کیا فائدہ ہے بیٹا، بس اس کی کوئی ضرورت نہیں. بس تو کوئی جسے میرے والد صاحب انتقال ہوا وہ کہیں کچھ ان کی ملکیت میں کچھ تھا ہی نہیں. ہم ان کے بچے ہیں، ہم باولے ایسے پھرا کرتے ہیں، یہ لے لیں وہ لے لیں وہ لے لیں. ابا کا تھا اگر لے بھی سکتے تھے، انہوں نے کہا چھوڑو کیا کرنا ہے. انہیں سارے پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پر تربیت پہ لگا دیے. یہ کہ یہ بھی لے لیں. بس ایک ہم لوگ کا جو آبائی گھر ہے وہ آبائی گھر بھی مطلب موروثی ہے، کوئی اسی میں مست ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے جن کو کوئی تمنا ہی نہیں تھی کہ کوئی ریئل اسٹیٹ بنایا جائے، یہ یہاں پہ یہ زمین لے لیں، گھر بنا لیں، پلازا بنا لیں. ان کو وہ ابا کہتے بھائی جتنی زندگی ہے بس اسی میں کھاؤ پیو، بس یہ سب کل کا زیادہ مت سوچا کرو. اب یہ لوگ عجیب تھے. مطلب آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، لیکن ہم اس بات کو تو اپریشیٹ کریے کہ یہ لوگ عجیب لوگ تھے. اپنا جو کچھ تھا اسی میں مست تھے. ہمارے ساتھ کیا دیکھیے صاحب، ایک بڑے عمدہ آدمی نے مجھ سے ایک بات کہنے کہ بیٹا تم لوگوں کی جنریشن کا پرابلم یہ ہے کہ تم لوگ آج میں زندہ نہیں ہو، تم لوگ کل کے میں زندہ ہو. جو آج ہے ہم لوگ تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم لوگ کو ساری فکر مستقبل کی ہے. اچھا مستقبل بھی آج بن کے آئے گا، تو جب ہم کل میں جائیں گے تو پھر ہم پرسوں کے لیے فکر مند ہوں گے. یہ عجیب بات ہے.
تو اس لیے شکر نہیں ادا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ آج میں زندہ ہی نہیں. دیکھیے جو کچھ ہم لوگ پاس ہے نا اس کو ہم انجوائے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم کو کل ہمارا اچھا ہو اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ شیطانی ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. ارے بھائی آج جو ہے کھاؤ یار, آؤ کھاؤ پیو مست رہو خوش رہو, ٹھیک ہے جو کچھ تھوڑی بہت پلاننگ کرنی ہے کل ہی کر لو, لیکن کل میں زندہ مت رہو. لیکن آج کل مرد عورتیں بچیاں لڑکے سب اس میں لگے ہیں کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے, جبکہ ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کا فیوچر ہے کیا اور فیوچر تک وہ زندہ, اور فیوچر ہے کیا, کیونکہ جب آپ 10 سال بعد بھی آدمی ویسے ہی دوڑ رہا ہوگا جیسے آج دوڑ رہا ہے, کیونکہ اس کو پھر فکر ہے کہ اگلے ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے. ارے بھائی آج کو تو انجوائے کرو. اب دیکھیں نا ماں باپ بچے, عجیب ہمارا معاشرہ ہے, سب ہیں, ٹائم کسی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہر فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. وہ عجیب بات ہے, فیوچر کے وجہ آپ مر جائیں گے تو جتنا آپ نے ریئل اسٹیٹ اور بینک بیلنس جو بھی آپ نے بنایا ہے, اب آپ کے بچے اس کے اوپر لڑیں گے. اسی لیے ورسٹ چیز ہے بچوں کے لیے پیسہ چھوڑنا. اس کو اللہ میاں نے ڈسکریج کیا ہے قرآن شریف میں. اس کو پیسے مت چھوڑو, ریئل اسٹیٹ مت چھوڑو. ابھی ہم نعیم کل بات کر رہے تھے کہ مطلب کئی لوگوں نے خودکشیاں, بچوں نے خودکشیاں کر لی آپس میں, بہنوں کو ہم نہیں دیں گے. اب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, خودکشی کرتے ہیں کہ ہم کو وہ والا گھر چاہیے تھا, ہم کو بڑے بھائی نے نہیں دیا, خود رکھ لیا. حالانکہ ابا نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ بیٹا ہم مرنے کے بعد فلاں گھر تم لینا. خودکشیاں کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں. اس لیے ورسٹ چیز ہے کہ آپ مر جائیں اور یہ فتنہ چھوڑ دیں جس کے اوپر بچے جو ہے کورٹ کچہری کرتے رہیں, یہ آپس میں مرتے تھے. اس کو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون. اللہ نے انہوں نے چھوڑا کہ اپنے پیچھے, خلف مطلب پیچھے, خود مر گئے اور فتنہ کیا چھوڑا, فتنہ یہ جائیداد کا چھوڑا. رائٹ. اچھا اگر آپ پر جائیداد ہے تو اپنے سامنے بھائی بانٹ کے جاؤ بھائی, یہ فتنہ پیچھے مت چھوڑو. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بھائی بیٹا ادھر آؤ, سب لوگ یہاں بیٹھو, لائر کو بلاؤ, بھیا بیٹا ٹھیک ہے تمہارا یہ. لیکن پرابلم یہ جب ابا نے بانٹ دیا پھر ابا کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے پھر حیثیت ختم ہو گئی تو وہ بیچارہ باپ یہ سوچتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں بانٹے نا, کم سے کم ان کو ہم سے آسرا رہے گا. ہاں پھر ہم نے دے دیا تو یہ خبیث کبھی پلٹ کے دیکھیں گے نہیں ہم کو. تو اس لیے وہ بیچارہ آخری دم تک کہتا ہے چلو اسی آ تو رہے ہم کو, ہماری حالت تو طبیعت تو پوچھ رہے ہیں. لیکن جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی میں تو نبی ہوں, میں کچھ چھوڑ کے نہیں آتا, میں تو قرآن حدیث چھوڑ کے آ رہا ہوں. قواشی میں انہوں نے ایسے خلف چھوڑے ہیں, اولاد چھوڑی ہے, اضاعوا الصلاۃ, مرنے کے بعد باپ مر گیا, انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی یا نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات, زندگی بھر ان کے بچے پہ اب شہوات ہی کے پیچھے لگے رہیں گے, یہی ڈیزائر. فسوف یلقون غیا, ان کی دنیا بھی تباہ ہوئی آخرت بھی تباہ ہوئی. ہاں لیکن اللہ نے پھر استثناء کیا ہے, ایگزمپٹ کیا, الا من تاب وآمن. ہاں جنہوں نے دنیا کو سمجھا, ایمان لائے اور صحیح عمل کیے, وہ اتنا نہیں دوڑتے اس کے پیچھے. اس لیے صاحب آپ کے یہاں بھی لاہور اور آپ جہاں سے بھی آپ کے یہاں بھی یہ ہوا, ہمارے لکھنؤ میں بھی بہت ہوا ہے کہ بڑے کورٹ کچہری قتل و غارت گری بچوں میں ہوئی ہے, ہر جگہ ہوئی ہے کہ صاحب بہت دولت چھوڑی ہے, بھائی کو مارے رکھتے ہیں. اچھا بہنوں کو نہیں دیتے بھائی, بہنوں کا تصور ہی نہیں ہے دینے کا. اللہ اکبر, کتنا بڑا گناہ ہے, قرآن شریف میں بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب میراث کے پورے احکام دیے ہیں, اور اس میں اللہ نے کہا پہلے عورت, دیکھیے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. دیکھیے کیا ہم لوگ کتنے دور چلے گئے. کہہ رہے ہیں مرد کو اتنا ملے گا جتنا دو عورتوں کو ملے گا.
تو اس کا مطلب پہلے عورتوں کا حصہ نکالو، پھر اس کو ڈبل کرو، پھر مرد کو دو. تو مطلب پہلے عورتوں کا حصہ متعین کرو، اور ہم لوگ بہنوں کو دیتے نہیں. تو آپ سمجھیں یہ تو بہت بڑا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اچھا یہ تو ہو گیا. صحیح ہے. اچھا اب آئیے دیکھیے اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے، کافی لیٹ ہو گیا، لیکن بس ہم آپ کو بھی یہ 10 چیزیں بتا دیتے ہیں، صرف جو اس کے نام ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ کریں گے. یہ 10 ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب مطالعے کے بعد، بہت پیاری چیز ہے، میں نے کل پڑھی، کیا زبردست بات ہے، کمال تھا بھائی یہ بندہ ابن قیم عجیب، ہر موضوع پر ایسی تحقیق ہے بھائی، کمال ہے بھائی. بہرحال چلیے. اچھا کہتے ہیں دیکھو وقت قسم الحیا اور قسم الحیا علی 10 اوجہ. کہتے ہیں دیکھو اسلام میں جو حیا کا تصور ہے، رائٹ، یہ صرف ایک چیز میں نہیں ہے. کہنے لگا اگر تم غور کرو گے تو اس میں 10 چیزیں ہیں. 10 چیزیں، کمال کی بات ہے. ہم نے کہ 10 چیزیں ہیں. سنیے، آج صرف سن لیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایکسپلین ہوگا. کہتے ہیں ایک ہے حیا و جنایا. حیا و جنایا کہتے ہیں حیا آئے تم کو گناہ کرنے سے، ایک نمبر یہ. دوسرا ہے حیا و تقصیر. تقصیر کیا ہے؟ جب آپ اپنے اعمال کو دیکھیں نا تو آپ کو اپنی تقصیر کے پر حیا ہے. یہ ہم نے کیا تو لیکن حق نہیں ادا کیا، حیا ہے یار، یہ جو روزے رکھے، نماز پڑھی، حق ادا نہیں کیا. یا اپنی لائف کو دیکھیں نا، آپ کہ یار ہم نے ضائع کیا، تو اللہ سے حیا کہ اللہ سے کسے کیا منہ لے کے جائیں گے. تو ایک اس کو ہے تقصیر. تیسرا حیا و اجلال. اللہ تعالیٰ کے جلال کے آگے حیا ہے کہ کہاں اللہ کہاں ہم، تو اللہ کے اجلال سے آپ کو حیا ہے. تیسرا ہے حیا و کرم. شیخ صاحب یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم کیے ہم پر، اتنا کریم ہے، اور ہم نے اس کے عوض میں کیا کیا. کتنی بڑی بات ہے نا. یہ اس کا بڑی اچھی تشریح کی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. پھر آیا حیا و حشمت. حشمت یہ ہے کہ کسی کے آگے آپ کو اپنی بات رکھنے سے شرم آئے. کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی کس منہ سے ہم مانگیں گے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی. تو یہ جو ہے نا حشمت، کہ کسی کے آگے ہم کس منہ سے ہم مانگیں گے، اس کی حیا. پھر ہے کہ حیا و استصغار للنفس و احتقار لہا. کہ آپ کو حیا آئے کہ ہم نے زندگی بھر جو ہے نا وہ نفس پرستی کی ہے. اور وہی آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، تو اس سے آپ کو حیا ہے کہ یہ ہم نوٹنکی ہم کب تک کرتے رہیں گے، تو اس سے حیا ہے. اب آئیے شیخ صاحب یہ دیکھیے، یہ بڑی حیا و محبت. محبت کرنے میں آپ کو حیا ہے، اللہ سے محبت کرنے میں آپ کو حیا ہے. کہ ہم جو محبت کا دم بھر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم کو آئی لو اللہ، کہہ رہے ہیں تم کو شرم نہیں آتی یہ بات کہنے، تم نے حقوق ادا کیے، بس منہ سے بس تم نے بک دیا کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے. ارے بھائی تم سمجھ رہے ہو تم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو. تو کہ حیا آئے. اور پھر حیا و عبودیت، بندگی میں تم کو حیا آئے. اس کا بھی بڑا اچھا تشریح کیا. وحیاء شرف و عزت. آپ کو حیا آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی کے عیب پر پردہ ڈالا ہے اور آپ کو عزت دی ہے. لوگ پھر بھی آپ کو معزز سمجھ رہے ہیں. اب آپ لیکن اصل بات تو تم کو معلوم ہے.
لوگ پھر بھی آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں عزت دعا میں یاد رکھیے گا, لوگ آپ کو پھر بھی اچھا سمجھ رہے ہیں, کہتے پھر بھی تم کو حیا نہیں آتی کہ اس اللہ نے جس نے پردہ ڈال رکھا ہے, سمجھے آپ, اور نہ صرف پردہ ڈال رکھا ہے اور تم کو عزت بھی لوگوں کی نگاہوں میں ہے, تو کہیں ہیں بھائی اس کا بھی کچھ حیا کا تقاضا ہے, وہ بھی نہیں ہے تم میں. پھر آیا وحیاء المستحی من نفسی, تم کو اپنے آپ سے حیا ہے. سبحان اللہ, چھوڑو سب کو, تم کو اپنے آپ, تم میں بھی کوئی نفس ہے, کچھ سیلف ریسپیکٹ ہے, نہیں ہے کہ تو تم کو آئے اپنے سے بھی تو حیا ہے, مطلب تم میں کچھ عزت نفس ہے, نہیں ہے. اب ابن قیم نے یہ 10 چیزیں تفصیل سے بیان کی, تو یہ 10 کہنے دین میں تم سوچو تو یہ 10 چیزیں ہیں جس سے جن پہ حیا مشتمل ہے. تو اب 8:20 ہو گئے, زیادہ نہیں رکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو یہ 10 کے 10 سمجھنا ضروری ہے. بہت ہے کیا دماغ تھا ان کا بھائی. میں نے تو کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی بھائی جیسی یہ مدارج السالکین ہے. ہر چیپٹر میں آپ دیکھیے, کل میں پڑھ رہا تھا تو میں صرف 5-6 پڑھ پایا, پورے 10 نہیں پڑھ پایا آخر تک. میں اسی میں کھو گیا. میں نے کہا کیا چیز انہوں نے لکھی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ اس کو جی ہر جی 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 تو اللہ تعالیٰ ایک میں آپ کے لیے شعر نکالا تھا اسی میں ابن قیم ہی کے اوپر کہ میں نے لکھا, ایک منٹ رکیے, میں آپ کو شعر ضرور پڑھ کے سناؤں گا. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہاں, نہ رہا وہ رخ وفا, سنیے آپ, نہ رہا وہ رخ وفا, یہ نہ رہا وہ رخ وفا, یہ سجن و دار کرو گے کیا, سمجھا, نہ رہا وہ رخ وفا, یہ سجن و دار کرو گے کیا, ارے جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے. وہ کہہ رہا کہ جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے. یہ ان پہ بڑا صادق آتا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ رہا رخ وفا, اب دنیا میں وفا نہیں رہی. تو تم یہ جو کہہ رہے ہو بے وفائی پر ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے, ان کو پنش کریں گے, ارے دنیا میں اب وفا رہی نہیں, کیونکہ وفا کے لیے شیخ صاحب عشق ضروری ہے. بھئی آپ وفا اس کے ساتھ کریں گے جس کے ساتھ آپ کو عشق ہے. اب عشق ہی نہیں رہا, جب عشق نہیں رہا تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں بہت ہی بے وفا ہے. بے وفا تم بھی ہو, کوئی جیسے اس کو عشق نہیں ہے کسی سے ویسے تم کو بھی عشق نہیں ہے. ہاں کہنے جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے. بھائی جو عاشق یہ لوگ تھے جنہیں ناز تھا, وہ اگر عشق کرنا آج کے زمانے میں جرم ہے تو یہ لوگ مجرم تھے. یہ لوگ پھر مجرم تھے, اور ان کو ناز تھا کہ ہم کو جو ہے اللہ سے عشق ہے, تو وہ گناہگار. بہت پیارا شعر صاحب, نہ رہا رخ وفا, یہ سجن و دار کرو گے کیا, جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے. تو یہ لوگ بڑے مطلب گہرے لوگ تھے. پھر اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. بھائی ذکی بھائی کے لیے بھی دعا کر لیں, اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی وائف کو, دونوں کو جو ہے صحت عطا فرمائے. اللہم انت السلام کے سلام, تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ذکی بھائی کو, ان کے وائف کو جن کو کرونا ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے
مکمل طور پہ صحت یاب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی جن کو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جن کو بھی امراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بنا، ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو پڑھنے والا اور ان سے علم حاصل کرنے والا بنا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک و صالح بنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک و صالح بنا. ہم سب کو حلال رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.